سلام ہے علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کو، ایک بزرگ، ایک معذور انسان کہ اس نے سینہ تان کے گرفتاری دی، جو کچھ میرے ساتھ کرنا ہے کرو، میرا اللہ کے اوپر میرا بھروسہ ہے۔ پھر اس کے صاحبزادے علامہ سعد رضوی صاحب نے، جو ایک 24 سالہ نوجوان ہے جس کی زندگی یہ برباد کر سکتے تھے، ہر حساب سے خریدنے کی کوشش کی، ہر حساب سے اس کو توڑنے کی کوشش کی، لیکن وہ ڈٹا رہا، مرد مجاہد ڈٹا رہا۔ کیوں؟ کہ اس کا اللہ کے اوپر بھروسہ تھا، اس کے اللہ کے نبی کے اوپر عشق اس کی واضح مثال تھی۔ اگر وہ بنی گالہ میں موجود ہے تو اس سے بڑا بزدل کوئی نہیں ہے کہ اس نے بار عورتوں اور بچوں کو کھڑا کیا ہوا ہے، اور اگر بنی گالہ سے وہ بھاگ گیا تو اس سے بڑا بزدل کوئی نہیں ہے کہ اس نے لوگوں کو وہاں کھڑا کر کے، دھوپ کے اوپر کھڑا کر کے بے سہارا چھوڑ کے وہ چلا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پاکستان کا سب سے بہادر اور دلیر لیڈر عمران خان، جس کے کارکنوں کا دعویٰ ہے کہ اس جیسا بہادر اور دلیر لیڈر ابھی تک پاکستان میں کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے، اس کے حوالے سے دو اہم خبریں ہیں۔ جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں وہ اس وقت تک دو بڑی اہم خبریں ہیں کہ وہ بنی گالہ میں موجود ہے اور اپنی سکیورٹی کے لیے وہ پاکستان سے ماؤں اور بیٹیوں کو وہ بلا رہا ہے کہ آؤ مجھے کھڑے ہو جاؤ، میرے بنی گالہ کو گھیر لو تاکہ مجھے گرفتاری نہ دینی پڑے۔ دوسری خبر یہ ہے کہ وہ بنی گالہ سے غائب ہے، کسی اور خفیہ مقام پہ پنجاب میں وہ موجود ہے۔ یہ دونوں جو خبریں عمران خان کے حوالے سے مشہور ہو رہی ہیں تو وہ عمران خان کی بزدلی کو زیر کر رہی ہیں۔ لیکن سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ وہ بنی گالہ میں اگر موجود ہے تو اس نے اپنی حفاظت کے لیے کارکنوں کو بلایا کہ آپ پہنچیں، لیکن کنٹینر کے اوپر کھڑے ہو کے وہ دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے گرفتاری سے ڈر نہیں لگتا، اللہ میرے ساتھ ہے، اور اس کے کارکن کہتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ اللہ ہے اور عمران خان صرف اللہ سے ڈرتا ہے۔ لیکن علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کو جب گرفتاری کا وقت آیا تھا تو اس نے کیا کہا تھا؟ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کو جب یہ معلوم پڑا کہ اس کے اوپر درجنوں کے حساب سے، سینکڑوں کے حساب سے جب اس کے اوپر FIR ڈالی گئی جس میں کوئی ایسے دفعات نہیں تھے کہ جو اس یعنی کہ FIR میں نہ ڈالے گئے ہوں، تو جب اس کو معلوم پڑا تو اس نے کہا تھا کہ آج رات کو رحمت العالمین مسجد کو تالا نہیں لگانے کا، تاکہ مجھے جو گرفتار کرنے آئے ان کے لیے کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ جب اس کو گرفتار کیا گیا تھا تو اس نے کہا تھا کہ مجھے کون سی گاڑی میں بٹھانا ہے بتاؤ، میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں۔ یہی مثال علامہ سعد رضوی صاحب کی ہے، جو کہتے ہیں کہ ہمارا اللہ کے اوپر بھروسہ ہے اور ہمارا اللہ کے اوپر یقین ہے۔ ان کا بھی دعویٰ ہے خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ اور سعد رضوی کا، اور دوسری طرف عمران خان کا بھی دعویٰ ہے کہ میرا اللہ کے اوپر یقین ہے اور میں اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا ہوں۔ اور بھائی اگر آپ اللہ سے نہیں ڈرتا ہے تو آپ جاؤ عدالتوں کا سامنا کرو، کیس کا سامنا کرو۔ اگر آپ کے بغیر عدالتیں آپ کے ساتھ زیادتی کر رہی ہیں، پاکستان کے ادارے آپ کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، تو آپ کب اللہ کے اوپر بھروسہ کریں گے؟ کب جب آپ کہتے ہیں کہ آپ کا اللہ کے اوپر بھروسہ ہے تو آپ جاؤ نا، اللہ آپ کے ساتھ ہوگا، اللہ آپ کو بری کرے گا، اللہ آپ کو معلوم ہوگا کہ بھئی اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ لیکن بات وہی ہے کہ گرفتاری کا ڈر، عمران خان گرفتاری نہیں دیتا ہے، صرف کنٹینر پہ کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ مجھے گرفتاری سے ڈر نہیں لگتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ بھاگ گیا ہے تو اس میں تعجب نہیں ہے، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ عمران خان شروع سے بھاگتا آیا ہوا ہے۔ کل والی ویڈیو میں میں نے کہا تھا کہ عمران خان جو باڈی بناتا ہے نا، وہ لڑنے کے لیے نہیں بناتا ہے، وہ دم دبا کے بھاگنے کے لیے بناتا ہے۔ مشرف دور میں بھی وہ بھاگا تھا خفیہ مقام پہ، حامد میر کے پروگرام میں بھی اس نے کہا تھا کہ 10-15 فٹ کی دیوار میں ایسے بھاگ کے گیا کہ پولیس کو معلوم بھی نہیں پڑا۔ یہ ہے پاکستان کا نڈر اور بہادر لیڈر۔ بہادر انسان وہ ہوتا ہے کہ جو اداروں کا اور عدالتوں کا اور قانون کا سامنا کرتا ہے، قانون کے سامنے کھڑا ہو کے اپنے سوال کا جواب دیتا ہے، اپنے اوپر لگائے ہوئے الزام کا وہ جواب دیتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں بہادر لیڈر۔ جو گیدڑ کے اندر رہ کے اپنی گرفتاری سے ڈرتا ہے تو اس کو بہادر نہیں کہتے، اس کو بزدل کہتے ہیں۔ اور اس کے کارکنوں کو سوچنا چاہیے، ان کو سوچنا چاہیے کہ بھائی آپ کس کی چوکیداری کر رہے ہیں، آپ کس کو سپورٹ کر رہے ہیں، کہ جو ڈرتا ہے، گرفتاری سے ڈرتا ہے۔ اور بات کرتے تھے آپ تحریک لبیک کے اوپر، کیا کیا ظلم آپ لوگوں نے تحریک لبیک کے اوپر نہیں ڈھایا؟ ان کے بچوں کے ساتھ زیادتی کی، ان کے عورتوں کے ساتھ ظلم کیا، چادر اور چاردیواری آپ لوگوں نے خراب کی، کیا کیا ظلم نہیں کیا؟ پھر بھی سب کو معلوم تھا اس ٹائم سیاسی جماعتیں اس ٹائم جتنی بھی تھی وہ سب تحریک لبیک کے خلاف تھی، لیکن انہوں نے کہا ہے
کہ ہمارا اللہ کے اوپر بھروسہ ہے، اللہ کی ذات ہم کو اس کیس سے بری کرے گا، اور سینکڑوں کے حساب سے اس یہودی جو یعنی کہ یہودیوں کی پیروکار حکومت تھی، اس سب کیسوں سے اس نے بری ہوا، کیونکہ ان کا اللہ کے اوپر بھروسہ تھا، اس کا اللہ کے اوپر بھروسہ نہیں ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ آپ نے عورتوں اور بچوں کو بنی گالہ بلا کے آپ دم دبا کے بھاگ گئے ہیں، تو اس سے یہ بھی ثابت ہوا ہے کہ عمران خان کو یوتھیوں کے اوپر بھی بھروسہ نہیں ہے۔ عمران خان کو معلوم ہے کہ جب مجھے بنی گالہ میں گرفتار کرنے کے لیے آئیں گے تو ایک فائر ہوئے گا اور سب بھاگ جائیں گے۔ یہ تحریک لبیک کے کارکن نہیں ہیں، یہ تحریک لبیک کے لیڈرشپ نہیں ہے جس کی کنٹینر کے اوپر ہزاروں کے حساب سے شیل کیے گئے، لیکن وہ ثابت قدم رہے۔ وجہ کیا ہے؟ وہی ان تحریک لبیک والے بھی انسان ہیں، پی ٹی آئی والے بھی انسان ہیں، تحریک لبیک کی لیڈرشپ بھی انسان ہے، پی ٹی آئی کی لیڈرشپ بھی انسان ہے، ان کے بھی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے کہ ان کا جو نظریہ ہو، جس کے لیے وہ روڈ میں نکلے تھے، وہ ان کی مدد کر رہے تھے، اللہ کی ذات ان کے ساتھ تھی، اللہ کی ذات ان کو حوصلہ دے رہی تھی، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم مر گئے تو ہم شہید ہوئیں گے، ہم زخمی ہو گئے، ہم گرفتار ہو گئے تو ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے گرفتار ہوں گے۔ یہاں فرق کیا ہے کہ ان کو معلوم ہے کہ ہم جس انسان کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ ایک لبرل انسان ہے، ہم عمران خان کے لیے کون جان دیتا ہے؟ تو ناظرین، یہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، دوسرے کے اوپر الزام لگاتے ہیں، اور خود ان کا یہ حشر ہے۔ سلام ہے علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کو، ایک بزرگ، ایک معذور انسان، کہ اس نے سینہ تان کے گرفتاری دی، جو کچھ میرے ساتھ کرنا ہے کرو، میرا اللہ کے اوپر میرا بھروسہ ہے۔ پھر اس کے صاحبزادے علامہ سعد رضوی صاحب نے، جو ایک 24 سالہ نوجوان ہے جس کی زندگی یہ برباد کر سکتے تھے، ہر حساب سے خریدنے کی کوشش کی، ہر حساب سے اس کو توڑنے کی کوشش کی، لیکن وہ ڈٹا رہا، مرد مجاہد ڈٹا رہا۔ کیوں؟ کہ اس کا اللہ کے اوپر بھروسہ تھا، اس کے اللہ کے نبی کے اوپر عشق اس کی واضح مثال تھی۔ لیکن دوسری طرف جو پاکستان میں کھڑے ہو کے پاکستانی اداروں کے اوپر بغاوت کا یعنی کہ وہ اکساتے ہیں لوگوں کو، جب وہ جیل میں جاتے ہیں تو پوری یوتھی روڈ میں آ جاتے ہیں کہ شہباز گل ہم آپ کے ساتھ ہیں، بات کرتے ہیں کہ بھائی ہم عمران خان نے ہم کو شعور سکھایا، امام خان نے ہم کو غیرت سکھائی، اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات آتی ہے، جب اس کی عزت کے اوپر بات آتی ہے تو ان کی غیرت سو جاتی ہے، ان کی غیرت ان کو نہیں دیتی، اور اس کے اوپر مرنے اور مٹنے کا دعویٰ کریں کہ جو دم دبا کے بھاگ جاتا ہے۔ اگر وہ بنی گالہ میں موجود ہے تو اس سے بڑا بزدل کوئی نہیں ہے کہ اس نے بار عورتوں اور بچوں کو کھڑا کیا ہوا ہے، اور اگر بنی گالہ سے وہ بھاگ گیا ہے تو اس سے بڑا بزدل کوئی نہیں ہے کہ اس نے لوگوں کو وہاں کھڑا کر کے، دھوپ کے اوپر کھڑا کر کے بے سہارا چھوڑ کے وہ چلا گیا، اور ان کو اپنے کارکنوں کے اوپر یقین بھی نہیں ہے۔ ناظرین، آپ کے سامنے واضح ہے، اگر آپ سمجھنا نہیں چاہتے وہ ایک الگ بات ہے۔ آپ کے سامنے لیڈرشپ، ایک تو وہ لیڈرشپ ہے جو لندن میں بیٹھی ہوئی ہے، جب اس کے اوپر مشکل واقع آتا ہے تو وہ بھاگ جاتے ہیں، اور ایک لیڈرشپ پاکستان میں، نام تو کہتا ہے میں پاکستان میں ہوں، تو بھائی گرفتاری تو ہو نا پاکستان میں، دم دبا کے بھاگنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور ایک لیڈرشپ وہ ہے جس نے 7 مہینے 6 مہینے جیل میں کاٹا، کوئی ان کی خبر لینے والا نہیں تھا، نہ کسی نے کوئی احتجاج کیا، نہ میڈیا میں ان کی کوئی خبر آئی، نہ کسی نے کہا کہ اس کو کھانا کیا دیا جا رہا ہے، نہ کسی نے کہا کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اور ایک ہے کہ جو غدار امریکی شہری پاکستانی اداروں کے اندر بغاوت ڈالتا ہے، اس کے لیے پوری میڈیا کے ایسے خبریں چل رہی ہیں کہ جیسے سب میڈیا کا وہ بھنویا ہے۔ بس یار کیا کریں، تکلیف ہوتی ہے جب ایسی ہم خبریں سنتے ہیں۔ اور یہ پاکستانی قوم کہاں جا رہی ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ اکثریت ہے۔ اکثریت کبھی حق کی دلیل نہیں ہوتی، یہ آپ لوگوں کو سمجھنا چاہیے۔ اور سب سے بڑی بات یہی عمران خان کے سپورٹر کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ جن کی عمران خان کے اوپر تو غیرت جاگتی ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے اوپر غیرت نہیں جاگتی ہے۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔